البقرہ آیات 249 تا 251۔ پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر چلا تو اس نے کہا، اللہ تم کو ایک ندی کے ذریعے آزمانے والا ہے، پس جس نے اس کا پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اس کو نہ چکھا وہ میرا ساتھی ہے، مگر یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب پیا بجز تھوڑے آدمیوں کے۔ پھر جب طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان پر قائم رہے تھے دریا پار کر چکے تو وہ لوگ بولے کہ آج ہم کو جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کی فوجوں سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر ڈال دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ان منکروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور دانائی عطا کی، اور جن چیزوں کا چاہا علم بخشا۔ اور اگر اللہ بعض لوگوں سے دفع نہ کرتا رہے تو زمین فساد سے بھر جائے، مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تشریح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد اور حضرت مسیح سے تقریباً 1000 سال پہلے ایسا ہوا کہ فلسطینیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور فلسطین کے اکثر علاقے ان سے چھین لیے۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل نے چاہا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اقدام کریں اور اپنے علاقے ان سے واپس لیں۔ اس وقت ان کے درمیان ایک نبی تھے جن کا نام سموئیل تھا۔ وہ شام کے ایک قدیم شہر راما میں رہتے تھے اور بنی اسرائیل کے اجتماعی امور کے ذمہ دار تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک وفد ان سے ملا اور کہا، آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے آپ ہم میں سے کسی کو ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی رہنمائی میں جنگ کر سکیں تورات کے الفاظ میں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری لڑائی کرے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام اگرچہ یہود کے کردار کے بارے میں اچھی رائے نہ رکھتے تھے، تاہم ان کے مطالبے کی بنا پر انہوں نے کہا کہ اچھا، میں تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ بن یمین کے ایک بہادر نوجوان ساؤل یعنی طالوت کو ان کا بادشاہ یعنی سردار مقرر کر دیا۔ ساؤل یعنی طالوت بنی اسرائیل کا لشکر لے کر دشمن کی طرف بڑھے۔ راستے میں دریائے یردن پڑتا تھا، اس کو پار کر کے دشمن کے علاقے میں پہنچنا تھا۔ چونکہ طالوت کو بنی اسرائیل کی کمزوریوں کا علم تھا، انہوں نے ان کی جانچ کے لیے ایک سادہ طریقہ استعمال کیا۔ دریا کو پار کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی شخص پانی نہ پیے، البتہ ایک آدھ چلو سے لے تو کوئی حرج نہیں۔ بنی اسرائیل کی بڑی تعداد اس امتحان میں پوری نہ اتری، تاہم اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت صرف ایک نوجوان تھے، انہوں نے اس جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ فلسطینیوں کی فوج کا زبردست پہلوان جالوت ان کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بعد فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دیے۔ مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد کے اندر مشکلات پر جمنے اور سردار کی اطاعت کرنے کا مادہ ہو۔ طالوت کا اپنے ساتھیوں کو پانی پینے سے منع کرنا اسی استعداد کی جانچ کی ایک سادہ سی تدبیر تھی۔ بائبل کے بیان کے مطابق ان میں سے صرف 600 آدمی ایسے نکلے جنہوں نے راستے میں آنے والے دریا کا پانی نہیں پیا۔ جن لوگوں نے پانی پیا انہوں نے گویا اپنی اخلاقی کمزوریوں کو اور پختہ کر لیا، اس لیے دشمن کا بظاہر طاقتور ہونا اب ان کو اور زیادہ محسوس ہونے لگا۔ دوسری طرف جن لوگوں نے پانی نہیں پیا، تعاون کے اس فعل سے ان کا صبر اور اطاعت کا مزاج اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ ان کو وہ حقیقت اور زیادہ واضح صورت میں دکھائی دینے لگی
جس کو بائبل کے بیان کے مطابق طالوت کے ایک ساتھی نے ان لفظوں میں بیان کیا تھا، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اقتدار جس کے پاس ہو وہ کچھ دنوں بعد گھمنڈ میں پڑ کر ظلم کرنے لگتا ہے، اس لیے اقتدار اگر کسی کے پاس مستقل طور پر جمع ہو جائے تو اس کے ظلم و فساد سے زمین بھر جائے۔ اس کی تلافی کا انتظام اللہ نے اس طرح کیا ہے کہ وہ صاحبان اقتدار کو بدلتا رہتا ہے۔ وہ بے اقتدار لوگوں میں سے ایک گروہ کو اٹھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے صاحب اقتدار کو ہٹا کر اس کے منصب پر دوسرے کو بٹھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی برسر اقتدار جماعت کا ظلم بڑھ جائے تو یہ اس کے خلاف اٹھنے والے گروہ کے لیے خدائی مدد کا وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ صبر اور اطاعت کی شرط کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدائی منصوبے میں شامل کر دے تو بظاہر کم ہونے کے باوجود وہ خدائی مدد سے زیادہ کے اوپر غالب آ جائے گا۔ خدا کا خوف محض ایک منفی چیز نہیں، وہ ایک علم ہے جو آدمی کے ذہن کو اس طرح روشن کر دیتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے اصلی اور حقیقی روپ میں دیکھ سکے۔